کیا آپ کی زندگی اچانک سے مصیبتوں میں گھر گئی ہے اور وجہ سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا گھر میں ہر وقت عجیب سا خوف اور بے چینی چھائی رہتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز، اپنی خوشیاں اس کے ساتھ بانٹی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بگڑنے لگا؟ کیا کہیں آپ نے کسی قریبی رشتے یا دوست کو پہچاننے میں غلطی تو نہیں کر دی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی زہر بن گئی ہے؟ یہ دنیا ایسی اندیکھی طاقتوں سے بھری پڑی ہے جنہیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کالے جادو کا ذکر اکثر لوگ مذاق یا کہانی سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن جن پر یہ وار کرتا ہے ان کی زندگی لمحوں میں جہنم بن جاتی ہے۔ خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں، دل میں ایک عجیب سی گھٹن اور بے نام سا خوف بس جاتا ہے، گھر کا سکون اجڑنے لگتا ہے اور انسان کو خود پر سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سایہ ہے جو خاموشی سے زندگیوں کو نگل لیتا ہے، اور اکثر لوگ تب تک اس کی سچائی کو نہیں مانتے جب تک خود اس کے شکنجے میں نہ آ جائیں۔ آج میں سلا وائس پر آپ کو کالے جادو سے جڑی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے غور سے سن کر شاید آپ اپنی زندگی میں آ چکے یا آنے والے عذاب سے خود کو بچانے کا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ رات کے اندھیرے نے میرے کمرے کو ایک عجب سا خوف دے رکھا تھا۔ کھڑکی کے باہر ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں ایسے تیز ہو رہی تھی جیسے کوئی میرے قریب کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ میں بیڈ پر لیٹی تھی لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پچھلے کچھ مہینے سے میری زندگی ایک عجیب سی ویرانی کا شکار تھی۔ میرا شوہر جو پہلے مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اچانک ہی مجھ سے دور ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ رہنے لگا تھا، جیسے ہر وقت وہ مجھ سے نفرت کرتا ہو۔ گھر میں پہلے جیسی رونق اب نہیں رہی تھی اور ہم میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے میں چاہ کر بھی توڑ نہ سکی۔ پہلے میرا شوہر مجھ سے دور ہونے لگا، گھر میں معمولی سی بات پر لڑائیاں ہونے لگی، پھر میری صحت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، رات کو نیند اڑ جاتی، بار بار ڈراونے خواب آتے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ میرا گھر جو کبھی ہنسی خوشی سے گونجتا تھا اب سنسان اور بوجھل سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے لاکھ کوشش کی لیکن سکون کہیں کھو گیا تھا۔ میری بیٹی ہر رات ڈر کے مارے چیخ کے اٹھتی اور کاروبار دن بدن ڈوبنے لگا۔ گھر میں عجیب سی بدبو اور چیزوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے کسی پر شک نہیں کیا کیونکہ یہ سب تو میرے اپنے ہی تھے نا۔ شروع میں تو میں نے یہ سب معمولی اتفاق سمجھا، کیونکہ کچن میں چیزیں گر جاتی، کبھی میرا ہاتھ جل جاتا، کبھی کسی کام کا نقصان ہو جاتا، لیکن پھر یہ سب حادثے اتنے بڑھ گئے کہ ہر دن میری زندگی ایک نئے خوف کا پیغام لے کر آتا۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے مجھے اپنے بیڈ کے نیچے ایک چھوٹا سا عجیب قسم کا تالا ملا جس کے اندر کاغذ تھا جس پر سیاہی سے کچھ لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جانوروں کے بال لپٹے ہوئے تھے۔ اور پھر میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرا دل کانپ گیا۔ میرے اور میرے شوہر کی تصویر بھی تھی جس کو درمیان سے پھاڑ کر جدا کر دیا گیا تھا۔ میں نے فوراً کسی مولوی صاحب کو دکھایا۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کالا جادو ہے اور کرنے والا کوئی اپنا ہی ہے جو تمہارے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایک عورت ہی ہے۔ لیکن بیٹی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر کی ہی کوئی عورت ہے جو تمہارے ساتھ رہ کر بھی بڑی ہوشیاری سے بے خوف ہو کے یہ سب کر رہی ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہو سکتا ہے
کس سے میری ایسی دشمنی تھی؟ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیان سے سب کو دیکھنے لگی، ہر کسی کا رویہ پرکھنے لگی۔ اور پھر میں نے اپنے شوہر عاصم کو بتایا تو انہوں نے کہا، یہ تم جن چکروں میں پڑ گئی ہو یہ سب وہم ہے تمہارا، اور ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی کیوں کروائے گا؟ اور ویسے بھی مولویوں اور بابا لوگ پیسوں کے لیے جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، تم ان سب پہ یقین مت کرنا۔ اور میں نے ایک پل کے لیے اسی بات کو سچ مان لیا، لیکن پھر میں نے سوچا یہ سب چیزوں کا میرے گھر سے نکلنا اور گھر کے حالات، صحت، کاروبار، ان سب کا بگڑ جانا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور اکثر مجھے خوفناک خواب بھی آتے تھے، جیسے کبھی کسی نے مجھے باندھ رکھا ہو اور میں بے بسی سے چلا رہی ہوں لیکن میری آواز نکل نہیں پا رہی، اور کبھی میں خواب میں دیکھتی کہ سانپ مجھے گھیرے رکھا ہوتا۔ یہ خوابوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت میرے کمرے کے کونے میں بیٹھی مجھے گھور رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک پتلی تھی جس پر سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ اتنے میں ہی میری آنکھ کھلی، میں جاگی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سانس تیز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب سچ ہو رہا ہو یا کوئی خواب نہیں تھا۔ میرا گلا سوکھ رہا تھا، میں کانپتی ہوئی کچن کی طرف پانی پینے جا رہی تھی، لیکن میں نے کچھ ایسا دیکھا، کچھ لمحوں کے لیے تو میں اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں کر پائی۔ میری جیٹھانی، جو رشتے میں میری پھپھو کی بیٹی تھی، میری ہمدرد، میری بہنوں جیسی قریبی تھی، ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی، میں ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گی، بس کبھی بھی کوئی بات ہوا کرے تو کسی اور کے بجائے مجھ سے بات کرنا، میں تمہارے سارے مسئلے یوں حل کر دوں گی۔ اور میں اتنی اندھی کہ مجھے کبھی بھی محسوس تک نہیں ہوا کہ میری سب سے بڑی دشمن خود کو میرا ہمدرد جتاتی ہے۔ ہمیشہ میرے اور میرے شوہر کے رشتے کے بارے میں مجھ سے کافی سوالات کرتی تھی، اور میں اپنے دل کی ساری باتیں انہی سے کرتی تھی۔ مجھے اتنے سالوں میں کبھی یہ محسوس ہونے بھی نہیں دیا کہ وہ سب سے بڑی دشمن ہے میری، اور میری خوشیوں پر حسد کرنے والی میری جیٹھانی ہی تھی۔ کبھی کبھی اگر مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حسد دکھ بھی جاتا تو میں یہ سوچتی کہ یہ ان کی زندگی کی محرومیاں ہیں جو ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ مجھ پر کبھی حسد نہیں کر سکتی۔ لیکن اس رات میں نے جو دیکھا، چند لمحوں کے لیے اس نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ وہ صحن کے ایک کونے میں بیٹھ کر آگ جلائے کچھ عجیب و غریب چیزیں اپنے سامنے رکھ کر بیٹھی تھی، جن میں کٹے ہوئے لیموں، سوئیاں اور ناریل جس پر خون نکل رہا تھا، اور ہاتھ میں میرے اور میرے شوہر کی تصویر تھی جس کو سوئیاں چبو کے سوراخیں بنائی ہوئی تھی، اور پھر اسے سامنے آگ میں ڈالنے لگی۔ اتنے میں میرا صبر جواب دے گیا اور میں نے چلانا شروع کیا۔ سب گھر والے جمع ہو گئے اور میں نے ان سے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی۔ شروع میں تو وہ نہیں مانی، لیکن پھر گھر والوں کے زیادہ غصہ کرنے پر وہ سارا کچھ بول پڑی۔ میں ہمیشہ سے تم سے حسد کرتی تھی کیونکہ تم نے میری محبت مجھ سے چھین لی تھی۔ میں محبت کرتی تھی تمہارے شوہر سے، لیکن اسے تو تمہارے علاوہ کبھی کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ اگر اسے کوئی اچھی بھی لگی تو وہ تم تھی۔ میں عاصم کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس کے بڑے بھائی سے میں نے شادی کر لی تاکہ عاصم میرا نہ سہی لیکن میری نظروں کے سامنے تو رہے گا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی تم دونوں کو الگ نہیں کر سکی، اس لیے میں نے کالے جادو کا سہارا لیا۔ بس پھر ان کا اتنا کہنا ہی تھا، میرے جیٹ نے ان کو طلاق دے دی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آخر تک خود کو قصوروار نہیں سمجھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈرو اس سے جو اپنے خدا سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتا، اور جسے اپنے خدا کا ہی خوف نہیں وہ ہر حد تک گر سکتا ہے۔ اور پھر میں نے کسی اچھے عالم سے اپنا علاج کروایا، ساتھ ہی ساتھ
قرآن کا سہارا لیا، تہجد پڑھی، اللہ سے دعائیں کی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے سب کچھ بہتر ہونے لگا۔ ابھی تک بھی کچھ لوگ ہیں جو کالے جادو کو نہیں مانتے۔ ہاں، اس چیز کو سر پر سوار کرنا بے وقوفی ہے، لیکن اسے نہ ماننا، یقین نہ کرنا، اس سے بھی بڑی بے وقوفی ہے۔ اصل میں جو انسان جیسا ہوتا ہے نا، اسے دنیا ویسی ہی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کچھ لوگ اچھے ہیں تو ہر حد تک گر چکے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں، غلیظ طریقے سے جادو کرنے والے ہمارے ارد گرد بھرے پڑے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کچھ تلخ حقیقتیں اس کہانی سے جڑی ہوئی ہیں؟ تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ اور مزید ایسی سچی اور دل چھو جانے والی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل صلہ وائس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیے بغیر نہ جائیے۔ اللہ حافظ۔